بہت شکریہ. کھڑے ہوں گے. اچھا ابھی سینٹر دیں گے اس کے بعد ہم کوشچن آنسر کے لیے فلور اوپن کریں گے. کائنڈلی اپنے کوشچن شارٹ رکھیں تاکہ میکسیمم کولیگز کو موقع مل سکے کوشچن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ مائک آن نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. السلام علیکم. سب خیریت سے؟ آپ کی پہلی باری ہے یا میری پہلی باری ہے؟ ابھی انہوں نے کچھ اناؤنس کیا ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ادا کروں گا پی سی بی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. یہ میرے لیے بہت ہی آنر کی اور پریویلیج کی بات ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے انہوں نے مجھے یہ ایک اور موقع دیا ہے کہ میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے, خاص طور پہ یہ جو مجھے پینتھر کا جو ریجن کا مینٹور بنایا ہے, تو انشاءاللہ I'm very excited اور کافی جو ہے موٹیویٹڈ بھی ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنی جو ہارٹ اینڈ سول ہے اس کے اندر لگا سکوں اور پاکستان کی کرکٹ کو گریٹنس کی طرف لے کے جا سکوں. تو سپر ایکسائٹیڈ ہوں. آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کروائے جو پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ گریٹنس کو اچیو کرے, نہ صرف T20 میں بلکہ ODI اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی. تو یہ ویژن ہے اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سکلز دی ہیں ہر لحاظ سے اور جتنا بھی ایکسپیرینس ہے ان سب کو جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے کہ اپنے اس ویژن کی طرف جو ہے وہ ساری صلاحیتوں کو اور ساری جو طاقتیں ہیں اس طرف لگائی جائیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تینوں فارمیٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ ایسے ڈیولپ کیے جائیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کریں. آپ ایسے وقت میں بھاگ رہے ہیں ایسی ٹیم کی جو مینٹورشپ کر رہے ہیں, جب پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا جس طرح ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کہاں آپ 3 دنوں میں ہرایا کرتے تھے, آج 3.5 دنوں میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا ایسا فوری طور پہ آپ لوگ جو 5 لوگ ہیں وہ کرنا چاہیں گے کہ جس شرمناک اور ایک ریلیشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پاکستان کرکٹ سے, اس کو آنے والے دنوں میں انگلینڈ کے خلاف سیریز, اس کے بعد آنے والے وقت میں جو ایک گراف گرا ہے اس کو واپس لا سکیں گے آپ 5 لوگ جو ہیں؟ دیکھیں, بینگ ایک کھلاڑی آپ ہمیشہ جب آپ کرکٹ شروع بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو ہمارے بلڈ کے اندر ہے کہ جتنے بھی چیلنجز اور ٹاسک سامنے آتے ہیں کرکٹ سے ریلیٹڈ, اللہ کے فضل سے ہم لوگ ان راستوں سے گزر چکے ہیں. اور جب بھی کوئی چیلنج آئے گا اس چیلنج کو امبریس کرنے کے لیے اور اس چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے ہم ان راستوں سے گزرے ہوئے, ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہیں اور بہت ہی آپٹیمسٹک وے میں آپ سے بڑی کنوکشنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری ہارٹ اینڈ سول ڈالیں گے اور پاکستان کو, جیسے میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے, ہمارا ویژن جو ہوگا کہ گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ڈومینیٹ کریں پاکستان کے کھلاڑی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں گے. اور باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے, چاہے آپ چیمپئن بن جائیں چاہے آپ ہاریں یا جیتیں, آپ کے چیلنجز سامنے رہیں گے. وہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو چیلنجز ہیں ان میں سے لرننگ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں
اور آپ کی پلاننگ، اسٹریٹجی، ویژن، آپ کا فوکس، ڈیڈیکیشن، پیشن، یہ ساری چیزیں کیا صحیح ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. تو انشاءاللہ کافی امید ہے، کافی کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ. اور بس آپ سب لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا، بڑی کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کافی ذہن بنا کے میں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے، بٹ ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد ہی آپ رزلٹ کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیں. اس کے جو اوور نائٹ کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو تھوڑا صبر بھی رکھیے گا. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اچھا سر، پاکستان کی کرکٹ اسپن ڈپارٹمنٹ میں کافی لیگ کر رہی ہے، اور یاسر شاہ نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر میں یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوتا تو میں 10 وکٹیں بنگلہ دیش کی لیتا. اور ان کے اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو 244 ان کی وکٹیں ہیں، اور لاسٹ جو ٹیسٹ میچ انہوں نے 2022 میں کھیلا تھا اس میں انہوں نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے اور جو کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے، انہوں نے یاسر شاہ کو ڈراپ کیا ہوا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی پریمیئر اسپن بولر تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ یاسر شاہ کو ہونا چاہیے ٹیسٹ بال میں؟ یہ سوال کوسچنز اپنے ون ڈے کپ کے ریلیٹڈ رکھیں، پینتھرز کے ریلیٹڈ رکھیں، اسکلیئر کر کے اس کے بارے میں پوچھیں، ٹیسٹ ٹیم کے بارے میں کہانی. ہفتے بعد آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر لیں گے. ابھی جس چیز پہ ہیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. کدھر؟ اچھا ہاں جی. آپ ایک مطلب ایک جانے مانے اسپنر وقار یونس، ایک فاسٹ بالنگ میں ہم چلیں کرکٹ ٹیم کی ایک امپورٹنٹ ہے، سرفراز آ گیا، ملک ایک آل راؤنڈر ہے، دوسرا ایک بیٹسمین ہے. ان 5 میچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی اسپیشلٹی ہے کرکٹ کی. تو آپ اسپن ڈپارٹمنٹ ہے، کیا آپ کو جو پلیئرس دے رہے ہیں آپ ان میں اسپنرز پہ زیادہ فوکس کریں گے؟ اور دوسری ٹیموں میں بھی اگر میں جیسے وقار یونس کی بات، مصباح کی بات ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سیگمنٹائز بھی کرنے کی ضرورت ہے مینٹورز کو، جو ان کی اسپیشلٹی ہے اسپیشلی جیسے اسپن ہے، کہ وہ اور ٹیموں کے بھی پلیئر لیں اور ان کے علیحدہ کیمپ لگائیں؟ دیکھیں، یہ ذمہ داری جو ہے 5 مینٹورز کو دے دی گئی ہے، اور ہم لوگ آپس میں اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں سے کافی کنٹینیوسلی آئیڈیاز جو ہیں وہ شفل کر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں، ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیسٹ جو پلیئرز نکالے ہیں پاکستان کے اندر اپروکسیمیٹلی 150 جو ہیں، ان سب کو کیسے تیار کرنا ہے، ورلڈ کلاس پلیئر کیسے بنانا ہے. اور یہ جہاں پہ بھی پلیئر جائیں گے، ابھی آج بھی یہی بات ہو رہی تھی مشاورت میں، ہم لوگ جو مینٹورز بات کر رہے تھے کہ جیسے اگر ہماری جو اپنی اسپیشلٹی ہے ول بی فری، ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ سارے 150 ایک ریجن میں تو آ رہے ہیں، 30-35 جو بھی جو دو ٹیمیں ہیں، وومنس کی ہیں، انڈر 19 کی ہیں، اور 30 جو ٹاپ کے ہیں، تو یہ تو ہیں ہی ہیں. بٹ جتنے بھی جہاں بھی پلیئرز ہوں گے ہم سب مل کے کام کریں گے. ہم نے ایک فلاسفی بنائی ہے، ورکنگ ٹوگیدر فلاسفی، تو اس میں سارے مینٹورز کام کریں گے مل کے. اور جتنے بھی 150 کھلاڑی ان سب کو ہم لوگ جو ہے نا اپنی پوری جو ایک سسٹم ایسا بنائیں گے جس کے اوپر ہم ان کو مانیٹر بھی کر سکیں اور ان کو ڈیولپ بھی کر سکیں ہر لحاظ سے. تو حالانکہ ہر جو ٹیم ہے اس کے اندر اسپیشلائز کوچز بھی ہیں، تو ہم اسپیشلائز کوچز کو بھی استعمال کریں گے، اور جو ٹاپ کے جو مینٹور ہیں وہ بھی آپس میں مشاورت کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جو 150 کھلاڑی ہیں ان سب کے سب کھلاڑیوں کو ہم سب مل کے لک آفٹر کریں. تو ورکنگ ٹوگیدر فلاسفی انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ کریں گے. مشاورت چل رہی ہے، اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنائیں گے انشاءاللہ. آپ نے کوچز کی بات کی ہے جی، تو کیا اس ODI کپ کے اندر ہمیں صرف لوکل کوچز نظر آئیں گے یا کہ فورن کوچز بھی یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ اور دوسرا کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس میں آپ کے کیپٹن آپ کے کون ہوگا؟ کیا وہ ینگ لڑکا آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں یا کہ جو سینئر کرکٹرز ہیں ان میں سے کسی کو آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو شارٹ ٹرم آپ کا سوال ہوا نا، صرف اس ٹورنامنٹ کے لیے. ہم نے لیڈرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں، ہم نے اوپنر بھی ڈیولپ کرنے ہیں، ہم نے مڈل آرڈر بھی ڈیولپ کرنے ہیں، آل راؤنڈر بھی ڈیولپ کرنے ہیں، اسپنرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں، کیپر بھی ڈیولپ کرنے ہیں. یہ جو 3 سال کا جو ویژن ہے PCB کا، جو چیئرمین صاحب کا، اور جو تھنک ٹینک ہے جنہوں نے یہ ساری فلاسفی سامنے لے کے آئے ہیں، تو اس میں ہم نے سب کو دیکھنا ہے. ابھی یہ جو ٹورنامنٹ آ رہا ہے، یہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ینگسٹرس کے لیے بھی کہ وہ سامنے اور آ جائیں گے. آئی تھنک پرابلی جیتنا، کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنا، یہ تو ٹاسک ہے ہی ہے، الٹیمیٹ یہی ہے سامنے کہ اس ٹورنامنٹ میں ہم کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلیں، دیکھیں. سب جو پاکستان کے سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں اور جو اپ کمنگ گریٹ پرفارمر ہیں ڈومیسٹک کے، وہ سب آپس میں کھیلیں. آئی تھنک
کمپیٹیٹیونیس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سارے کھلاڑیوں کا جو ہے نا ڈیپلی ہم لوگ ان کی اسیسمنٹ بھی کر لیں گے کہ یہ کس قسم کے پلیئر ہیں, اور وہاں سے ہمیں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ملیں گے جس پہ ہم ان کھلاڑیوں کو ڈیولپ کر سکیں گے. یہ تو خالی T20 ون ڈے ٹورنامنٹ ہے, کیونکہ آگے بھی ون ڈے ٹورنامنٹ آ رہا ہے جو چیمپئنز ٹرافی ہے, تو آئی تھنک وہ آگے اس کو بھی آپ کو بہت سارا یہ کور اپ کر جائے گا. یہ ٹورنامنٹ ہیلپ کرے گا موونگ فارورڈ فار دا نیشنل ٹیم کے لیے. باقی یہ کھلاڑی جو یہاں بھی کھیلیں گے تو یہ ون ڈے میں بہت سارے باکسز ٹک کریں گے, جو کہ ہمیں ایز اے اسپورٹ اسٹاف یا مینٹور ہمیں پتہ چلے گا, جس کو ہم T20 اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بھی ان میں سے بہت سارا ہمیں مواد ملے گا. تو یہ کمپیٹیٹیو کرکٹ ہیلپنگ نیشنل جو آگے کمٹمنٹ آ رہی ہے اس میں بھی ہیلپ کر جائے گا. پلس یہ ہے کہ یہ سارے لڑکے جب کھیلیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا, ہم ان کی ڈیپلی اسیسمنٹ بھی کر لیں گے وائل پلئنگ کرکٹ. نیٹ میں اسیسمنٹ کرنا اور میچ کھیلتے ہوئے اسیسمنٹ کرنا, اور ایک پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹورنامنٹ, آئی تھنک پرابلی یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے, یہاں پہ کھلاڑیوں کو اسیسمنٹ کرنا, تو ہمیں بہت سارے ایویڈنس ملیں گے اور بہت سارے سولوشنز اور کویشچنز ملیں گے. وہاں سے ہماری جو لرننگ ہوں گی اور جو چیلنجز ہوں گے ان کے اوپر ہم لوگ کام کریں گے. تو کوچز جو ہیں ابھی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, ابھی اس کے اوپر کام چل رہا ہے, انشاءاللہ ایک آدھ دن میں پتہ چل جائے گا آپ کو. مجھے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جب آپ کام کرتے رہے ہیں اس ٹائم پہ بڑا ایزی ماحول تھا, اور پاکستان کی ٹیم بھی اچھی پرفارمنس دے رہی تھی. آپ نے کسی پلیئر کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا, ٹیکنیک چینج نہیں کی. اس چیمپئنز کپ میں جو پینتھرز ہوگا اس میں ایز اے اسپنر لیجنڈ آپ کیا ایک اسپنر ایسا دے سکتے ہیں جو کہ شاداب خان, ابرار, ساجد خان, نعمان علی, عثمان قادر, اسامہ کی کو ریپلیس کر سکے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ کافی لیک ہے؟ دیکھیں, میں نے قادر پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لیڈر بھی ڈیولپ کریں, فاسٹ بولر, اسپنرز, بیٹسمین, آل راؤنڈر, وکٹ کیپر سارے ڈیولپ کریں, بٹ ٹائم لگے گا اس کو. اور یہی ہمارا ویژن بھی ہے اور یہی امبیشن بھی ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے. جہاں سے بھی کوئی جھول آ رہی ہے یا لیک لگ رہا ہے ہمیں کہ اسپن ڈپارٹمنٹ یا مڈل آرڈر یا ٹاپ آرڈر میں ایسے ایشوز آ رہے ہیں, یا ہم لوگ اسٹرائک ریٹ میں کوئی ایشوز چل رہے ہیں کسی قسم کا بھی, یا شارٹر ورژن میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, لانگر ورژن میں تھوڑی پرابلمس آ رہی, تو یہ ساری پرابلمس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ کام کرنا ہے اس کو. بٹ اگین اٹ ول ٹیک ٹائم, اوور نائٹ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ اور اندر آ جائیں گے اور جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. جو خوبصورت چیز ہے ایک تو یہ کہ ہمیں ایک ویژن ہمارے سامنے ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ویژن کے اوپر ہم نے کیسے پلانز اور اسٹریٹجیز بنانی ہیں, اس کے پروسیس کیسے بنانے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنے بھی مینٹور ہیں اور سب کے سب, میری جتنی بھی دو تین دنوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور بات کر رہے ہیں, سب کے سب ایک پیج پہ ہیں, اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی کی طرف سے ان کو ایک ذمہ داری ملی ہے, اور یہ سب کے سب انکلوڈنگ وقار یونس صاحب, مصباح, شعیب ملک, سیفی, مائی سیلف, کہ ہم اپنی پوری ہارٹ اینڈ سول ڈالیں گے اس کے اوپر. اور ہم نے انشاءاللہ یہ پورا زور لگانا ہے, پوری کوشش کرنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ کہ ان 3 سالوں میں پاکستان کو ہم جو ہے وہ ایسا ایک مواد دے دیں, ایسے پلیئر دے دیں جو کہ پاکستان کی کرکٹ کو اور پاکستان کو اس کا نام روشن کریں. بنگلہ دیش میں پاکستان کی کرکٹ کا پورا اوورآل فیکٹر سبھی کر کے رکھتی ہے, تو کیا ہمارے یہاں کوالٹی بالر اور اسپنر کم ہو گئے یا لڑکوں میں؟ اچھا سوال آپ کر رہے ہیں, آپ سے, سوری میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا. اب لڑکوں میں وہ کوچنگ سیکھنے کا وہ اس میں وہ ہے نہیں کہ ہمارے کوچنگ کے ایشوز ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کوالٹی اسپنرز کے لیے ٹیسٹ میچز دیکھے جاتے ہیں. اب یونیورسٹی کرکٹ کے لوگوں کو بھی موقع ملا ہے, تو کمی کہاں دیکھتے ہیں جس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں؟ ابھی یہ پھر سوال آپ جو ہے وہ میں نے میرا خیال ہے رپیٹ کر دیا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ٹائم کی قلت بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس لیول پہ ہمیں ٹیسٹ کرکٹ کے اسپنرز یا فاسٹ بولرز یا بیٹسمین یا آل راؤنڈر تیار کرنے ہیں, اور کس لیول کے ہمیں جو ہے وہ ODI اور T20 کے ہمیں پلیئرز کو تیار کرنا ہے. دیکھیں 5-4 چیزیں ہوتی ہیں, ٹیکنیکل, ٹیکٹیکل, مینٹل, فزیکل, یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, اور ایتھیکل, یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. جب پلیئرز پروفائل بنے گی انشاءاللہ اس میں ہم سارے ایریاز کو کور کریں گے, اور جو ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیسے کمپیٹ کریں, اس کا ڈسٹنس میئر کرنا پڑے گا. کہ اگر سپوز ایک ٹیم یہاں پہ اور پاکستان یہاں پہ کسی بھی فارمیٹ میں, تو ہم نے ود ان
टाइम लाइन सेट करनी पड़ेगी कि कितने अरसे में हमने इस लेवल को हमने टच करना है। हम उनके नीचे नहीं आ सकते क्योंकि वो भी ऊपर जाएंगे, उन्होंने भी प्रोग्रेस करनी है। तो हम किस लेवल से, ये क्या प्लानिंग या क्या स्ट्रेटजी बने कि हम उनको ऊपर से आके मैच करें रादर देन हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें। T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में तो हमें ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जो फर्स्ट सपोज जो भी दुनिया की नंबर 1 टीम है इधर है और हमारा लेवल इधर है, चाहे वो स्किल्स के एतबार से है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, चाहे वो एथिकल है, या किसी भी एस्पेक्ट के एतबार से है। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी, टीम प्रोफाइल बनेगी, लीडरशिप की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसकी प्रोफाइल बनेगी, तो फिर हम देखेंगे कि यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें कैसे करना है। और दूसरों की, जैसे फ़र्ज़ किया टीम नंबर 1 जो भी है या प्लेयर नंबर 1 जो भी है या ऑलराउंडर नंबर 1 जो भी है, उसका और हमारे में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने अरसे में हमें अचीव करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और उसके प्रोसेसेस बनेंगे और उसके ऊपर काम होगा। बट इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टैलेंट मिलेंगे, ऐसा ऐसा पोटेंशियल है इसके अंदर कि बस उसको अगर हमने सिर्फ वो डायमंड्स हैं उनको ढूंढना है, उनको कार्व करना है, पॉलिश करना है, डेवलप करना है, ये इंशाल्लाह इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। पहले भी हमने डोमिनेट किया दुनिया को, ठीक है अभी हालात ठीक नहीं है, बट हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है और हम इंशाल्लाह इसको डोमिनेट करेंगे दुनिया को। और बस ये है, इट्स अ मैटर ऑफ थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। किधर आपका हाथ किधर? हाँ जी साहब, अफसोस की बात यह है कि जब भी कोई लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं तो पॉलिसी बात करते हैं कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने ये बात है। आप हाल 7-8 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नसींगे स्पिनर को नहीं कर सका। अब ऐसी कौन से आप काम करेंगे, ये कौन से ऐसी बातें करेंगे या क्या करेंगे कि जो बातें आपने की हैं उन पर अमल हो जाएगा? अच्छा, आपका ये जो सवाल है उस सवाल को मैं थोड़ा सा और सही कर देता हूँ। आपने कहा 7-8 साल, मैंने पीसीबी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एनएचपीसी का हेड बना, कोरोना के दिन थे। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आपके सवाल के ऊपर थोड़ा सा एक ट्रू पिक्चर सामने आ जाए सबके सामने। तो 3 साल का मेरा वो साइन था, गालिबन 2021 में मैं आया और कोरोना उस वक्त चल रहा था। 6 सालों में हमने ये सारे प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ बनाए, प्रोटोकॉल्स बनाए, विज़न क्या था, नेशनल फ्रेमवर्क क्या था, वो सारे काम किए। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले कोरोना से तो तकरीबन हमारा डोमेस्टिक सीज़न शुरू हो गया। 1 साल ऐसे निकल गया, उसके बाद बोर्ड चेंज हुआ, बोर्ड चेंज होने के बाद मैं एज ए इंटरम हेड कोच लगा और तकरीबन 1.5 साल में एज ए इंटरम हेड कोच रहा। और वहाँ पे दर पे टूर्नामेंट थे, 2 एशिया कप थे, 2 T20 वर्ल्ड कप थे और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, इंग्लैंड सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, बांग्लादेश सीरीज़, श्रीलंका सीरीज़, ये सारी सीरीज़ थी। एज ए हेड कोच मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जो मैं इन सारी चीज़ों को देखता रहा। नेशनल फ्रेमवर्क जो बना एनएचपीसी में, जो उस वक्त एनएचपीसी था, अब एनसी है, उस वक्त जितना भी पीछे जो बेंचमार्क्स थे स्किल्स के एतबार से वो सारे बेंचमार्क्स बनाए गए, चाहे बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, चाहे कोच डेवलपमेंट है, प्लेयर डेवलपमेंट है, वो सारे वो बने। ये आपके सवाल के ऊपर यार हूँ क्योंकि आपने 7-8 साल का, तो मुझे वो ज़ाहिर एहतसाब तो करना ही है अपना। तो मेरे पास कोई टाइम इतना नहीं था कि मैं इतनी जगहों पे रहते हुए मैं कहीं और काम भी कर पाता। इस वक्त जो मैं जितना जो कुछ कह रहा हूँ, जो जितना मैंने काम किया यहाँ पे और जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरी लर्निंग्स थी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें इस वक्त मेरे दिमाग के अंदर भी हैं और मेरे लैपटॉप के अंदर भी हैं। लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप फिर कोई सवाल आ जाएगा, अब लैपटॉप वाला बंदा भी आ गया, दाढ़ी टोपी भी रखी थे, चश्मा भी पाया थे, तो भी कोई सवाल बन जाएगा। तो खैर बहरहाल एनीवे, आप पहले विज़न तय करते हैं और आई थिंक पीसीबी की तरफ से जितना जो कुछ भी हो रहा है वो चाहता है कि पाकिस्तान ग्रेट टीम बने, पाकिस्तान डोमिनेट करे, तो हमें सराहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा। और अगर ये नई चीज़ें की जाती तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए? आपका बोर्ड वाला ये नहीं करते थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो भी आता है वो बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। अब ये सवाल कहीं और से कहीं और निकल जाएंगे, हम जिसके लिए आए हैं थोड़ा सा इस पे आ जाएं, इसके ऊपर फिर बाद में चले जाएंगे क्योंकि औरों को भी मौका देना चाहिए। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली मरतबा डोमेस्टिक लेवल पर चैंपियंस टूर्नामेंट करवाने जा रहा है। आपके ख्याल में, क्योंकि डोमेस्टिक से पहले बाकी टूर्नामेंट तो पहले ही होते हैं, तीनों फॉर्मेट में होते हैं, T20, वनडे और फर्स्ट क्लास भी होते हैं,
तो ये चैंपियंस टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से कितने मुख्तलिफ है, यहाँ से कितना टैलेंट, क्या वही लड़के जो दूसरा मैच डोमेस्टिक खेलते हैं वही ये खेलेंगे? और दूसरा ये जब आप नेशनल टीम के साथ थे आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कुदरत का निज़ाम जी, तो क्या समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से कुदरत का निज़ाम भी हमसे दूर चुका है? सिर्फ वन डे तक प्लीज। चैंपियंस टूर्नामेंट अच्छा, यानी मौसम अच्छा रहे तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ है, और मौसम अच्छा नहीं तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ नहीं है। आपको पंच लाइन मिल गई मेरा ख्याल है, अब आप लगा दीजिएगा इस पंच लाइन को। बाकी ये है कि देखो इस चैम्पियंस ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कुछ हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आगे वनडे टूर्नामेंट है मेगा जो हम पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, वो क्या कौन सा टूर्नामेंट है? चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, यानी आपको भी पता है हमें भी पता है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। इससे पहले हमारी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज हुई है। नहीं, मैं इस वनडे को इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आगे उसको देखते हुए इसको रखा हुआ है, और उसके अंदर जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, उनके विनिंग फार्मूलाज हैं, उनको देखते हुए उसको रिसर्च करेंगे, उनको सामने देखते हुए आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ऐसे जो है वो टास्क दिए जाएंगे कि उनको वो हिट करें, ताकि इनके विनिंग फार्मूलाज कैसे हैं या वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी, इसके ऊपर अभी मुशावरत चल रही है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मैं भी मुल्क से बाहर था और बड़ा शॉर्ट नोटिस में सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट, ये जो है तो 50 ओवर, कुछ ऐसे हम लोग पॉइंट्स रख दें, उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम लोग, जैसे आप अक्सर कहते हो या तो स्ट्राइक रेट है या मिडल में आप आउट नहीं कर पा रहे, चेज़ कितने में किया, नेट रन रेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें से कोई फार्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे खिलाड़ियों का माइंडसेट, इंटेंसिटी, मोमेंटम और वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गेम वो उनकी इन्हांस हो, डेवलप हो, ताकि आने वाला जो टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी तैयारी हो और पाकिस्तान टीम को हेल्प हो सके। और ऑब्वियसली यंगस्टर्स और जो करंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के वो सब मिल के खेलेंगे, और यंगस्टर्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा, और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ज़ाहिर है वो उनको जो है वो पुश करेंगे और उनका भी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश होगी। और जो क्रिकेट को जो हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पॉइंट्स टेबल का जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब पॉइंट्स टेबल आएगा तो इंशाल्लाह जो थोड़े से एलिमेंट्स रह गए हैं वो भी इन्हांस होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट या विकेट टेकिंग स्किल्स मिडल ऑर्डर में या एंड में। सिकंदर भाई, आप लोग 3 साल के प्लान के साथ आए हैं चैंपियंस का डोमेस्टिक सिस्टम को ठीक करने के लिए। आपके नजदीक जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो नहीं है, मतलब कि कोई भी अगर कदम लेता है चीज़ों को बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक सतह पे इंटरनेशनल पे, तो मतलब अगर सिस्टम चेंज हो जाएगा तो आपके नजदीक इसको किस तरह लीगल किया जाए कि चैंपियंस का हर साल होती है, ये ना हो कि पीसीबी का सिस्टम चेंज होता है तो फिर चैंपियंस का नोटिस पास से जुड़ने शुरू हुई लेकिन हो गई, तो इसको किस तरह मुस्तकिल बुनियाद पे कराया जाएगा ताकि हर साल हो, और जो 3 साल का आपका प्लान है ये करामत हो, 3 साल बाद में कह सकते हैं कि पाकिस्तान को चक्कर में। देखिए, ये सवाल आपका मेरे से नहीं बनता, मेरा जो काम है मैंने उस तरफ देखना है, बाकी हालात आगे क्या आते हैं, महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू दैट। मुझे जो अपना प्लान स्ट्रेटजी बनाना है, मैंने 3 साल की कमिटमेंट की है कि मैं 3 साल में जो है अपने इस रीजन को, या हम सब मेंटोर ने मिल के 3 साल में कहाँ जाना है, हमने अपनी एक डायरेक्शन जो हमें दी गई है उस डायरेक्शन को तयन करना है, और उसके ऊपर हमने स्टेड फास्टिंग, उसके ऊपर इस्तकामत के साथ चलते चले जाना है। बाकी हालात कल को क्या होते हैं वो अल्लाह जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज जी। अच्छा स्लैश भाई, बात तो बहुत हो गई कि क्रिकेटर्स हम तैयार करेंगे, स्पिनर्स तैयार होंगे, बैटर्स तैयार होंगे, क्या इस पर भी बात होगी चैंपियंस कप के अंदर खिलाड़ी की ट्रेनिंग के दौरान कि हमने इस सितारे के लिए खेलना है तो हमारे सीने पर लगा है, और हमने जब बड़े लेवल पर जाना है तो हमने इस वतन के लिए खेलना है और आखिरी एंड तक एफर्ट करनी है? क्योंकि जब आप थे कोच तो हमने देखा था कि पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर आता था ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग कैंप के दौरान, लेकिन अब जो सूरत हाल है ऐसा लगता है कि लड़के एफर्ट कम देते हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और अपना दिल छोड़ देते हैं। देखिए, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो इसी तरह की ही जो है ना क़यास-ए-राइयाँ और सोचें बनना शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं समझता कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, जब आपका स्टार जो है माथे पे और सीने पे आ जाता है तो आपका फोकस कहीं इधर उधर होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की नहीं है, आपका सवाल बनता है, इस तरह की सोच का आना भी बनता है, बट मैं ये समझता हूँ और मेरी अपनी फ़िलासफ़ी भी यही है, डे 1 से कंट्री टीम मी, ये फ़िलासफ़ी है। पहले मुल्क है, मुल्क के अंदर जो टीम है मैं उसके लिए हूँ, और मैं
اپنی ذات سے نکل کے میں اس ٹیم اور کنٹری کو سرو کروں گا ہر لحاظ سے. میرا کھیلنا اور میرا باہر بیٹھنا یہ میرے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, میری ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہوں. تو کنٹری ٹیم می کی فلسفی جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی ہے, اور آئی ایم شیور جو کرنٹ کھلاڑی ہیں یا جو ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں ان سب کے اندر یہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے. جیسے آپ سب لوگ سراہتے بھی ہیں, پورا پاکستان سراہتا ہے, یار کس کو نہیں اچھا لگتا 24 کروڑ عوام جب آپ نکلتے ہو باہر, جب وہ آپ کو عزت سے دیکھتے بھی ہیں اور عزت سے پکارتے بھی ہیں. کون چاہے گا کہ مجھے عزت سے نہ بولا جائے, نہ پکارا جائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. حالات آتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پرفارمنسز اوپر نیچے ہوتی ہیں, بٹ آپ آگے بھی جب کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ آسٹریلین جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں, یا انڈیا ٹھیک ہے وہ اس وقت ورلڈ کپ جیتی ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سامنے رکھیں گے, اور ہمیشہ وہ جو ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو وہ اور آگے لے کے جائیں گے. اسکائی از لمٹ. چھوٹی آپ نیچے اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرتے ہو, آپ ہمیشہ پروگریس کرتے رہتے ہو, ہمیشہ امپروو کرتے رہتے ہو, اور ہمیشہ ڈومینیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سیٹ کرتے ہو. تو آئی تھنک یہ ہم نے بھی پی سی بی نے بھی ایک ویژن سیٹ کیا ہے, اور اس ویژن کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے ذمہ داری دی ہے. ہم لوگ سپر ایکسائٹیڈ بھی ہیں, اور اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پریولیج فار آل آف اس, آل جتنے بھی مینٹورز ہیں, اینڈ ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ جب 5 سے ہم لوگ کیمپ شروع کریں گے, کنٹری ٹیم می کی فلسفی کو سامنے لے کے جائیں گے. ویل ورک ٹوگیدر, ورکنگ ٹوگیدر فلسفی ہوگی, سارے مینٹور مل کے کام کریں گے, اور انشاءاللہ آپ سب جو لوگ ہیں وہ آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی, ضرورت ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم 3 سال تک جائیں اور انشاءاللہ رزلٹ پروڈیوس کر کے جائیں گے. اللہ سے کبھی امید ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.